بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم اللہ کرے سبق سنائے بھی تاکہ پتہ چلے جی اس کے قطعی ہونے کے لیے مضر ہے. یہاں تعریف مثال ذکر کی ہے جاءنی زید زید، یہ بیان تقریر ہے. پتہ چلا کیسے تقریر ہے؟ اس لیے کہ اگر صرف جاءنی زید کہتا تو احتمال تک کہ زید سے مراد زید نہ ہو بلکہ ملزوم مراد ہو اس کا، یا اسے کہنے میں خطا ہو گئی ہو. عمر کہنا چاہ رہا تھا لیکن زید منہ سے غلطی سے نکلا. احتمال تھا اگرچہ خاص ہے، لیکن جب اس نے زیدن دوبارہ کہا تو اب یہ احتمال ختم ہو گیا اور اب یہ خاص محکم بن گیا. کیا بن گیا؟ یہ محکم بن گیا. اب احتمال ختم ہو گیا. اس طرح بیان تغییر کی مثال دی ہے. بیان تغییر کی مثال سمجھ میں آئی؟ انت طالق ان دخلت الدار، مثال دی ہے، کل سمجھائی نہیں لیکن مثال سمجھ میں آ گئی. بیان تغییر کیسے بنے گا؟ بیان تغییر کیسے بن گیا؟ دروازہ بند کرو تھوڑا سی روشنی کرنا. بیان تغییر کیسے بنے گا پتہ چلا؟ بیان تغییر کہتے ہیں کلام میں محسن نے تعریف ذکر کی ہے، ذکر ما یغیر اول الکلام حکم السابقہ. کلام کے اندر آخر میں ایسی چیز ذکر کر دینا کہ وہ سابقہ کلام حکم کو تبدیل کر دے. دیکھو بیان تغییر کیسے بنے گا؟ کالشرط والاستثناء. کسی شخص نے بیوی کو کہا انت طالق، اس کے کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ ایک آدمی شادی شدہ ہے، بیوی کو کہتا ہے انت طالق، طلاق ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی نا؟ فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن فوراً کہا ان دخلت الدار، ابھی فی الحال طلاق ہو گئی؟ نہیں ہوئی. یہ ہے بیان تغییر کہ انت طالق تنجیزاً طلاق کا تقاضا کرتا ہے. ابھی طلاق واقع ہو گئی لیکن جو ہی کہا ان دخلت الدار تو اب یہ طلاق تنجیز سے تعلیق پر معلق ہو گئی. اب تنجیزاً نہ ہوئی، تعلیقاً ہوگی. اگر وہ گھر میں داخل ہو گئی تو طلاق ہو جائے گی، اگر اسی وقت داخل ہو گئی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر 100 سال بعد داخل ہو جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو فی الحال طلاق سے کلام تبدیل ہو گیا، تنجیز سے تعلیق پر چلا گیا. اس کو کہتے ہیں بیان تغییر. ذکر ما یغیر الحکم السابقہ، کلام کے آخر میں ایسی چیز ذکر کر دینا کہ جس سے سابقہ کلام تبدیل ہو جائے، حکم تبدیل ہو جائے. جیسے شرطیہ کی بحث مستقل آ رہی ہے اس لیے نہیں بتایا. یہ شرط کی مثال ہے. استثناء بھی اسی طرح ہے، یہ بھی بیان تغییر ہے. لفلان علیہ الف، کتنے کا اقرار کیا؟ 1000 کا. تو کتنے لازم ہو گئے؟ 1000 اس پر لازم ہو گئے. کہتے ہی اقرار ہے، المرء یؤخذ باقرارہ، جو ہی اقرار کیا اس پر 1000 لازم ہو گئے. فوراً کہا الا 900 سوائے 900 کے، 900 سوائے 900 کے. اب کتنے لازم ہو گئے؟ اب 100 ہو گئے. دیکھو اول کلام سے 1000 تھا، جو ہی استثناء کیا 900 کا تو 1000 کے بجائے اب 100 لازم ہو گئے. یہ ہے کلام کے آخر میں ایسی چیز ذکر کر دینا کہ جس سے سابقہ حکم تبدیل ہو جائے، بدل جائے. یہ ہے بیان تغییر. یہ بیان تغییر ہو یا بیان تقریر ہو یا بیان تبدیل ہو، یہ خاص اور ہر کلام اس کا احتمال رکھتا ہے، اور یہ احتمال اس کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں ہے. خاص کے 2 حکم بیان ہو گئے. خاص کے ان دونوں حکموں پر مصنف 7 تفریعات ذکر کر رہے ہیں، 7 جزئیات نکال رہے ہیں. کسی اصل اور قاعدے پر مسئلہ نکال دینا، جزئیہ نکال دینا، اس کو تفریع کہتے ہیں. تو خاص کے ان دونوں حکموں پر مصنف نے 7 تفریعات نکالی، 7 جزئیات نکالے، اور درمیان میں 2 اعتراضات نقل کیے شوافع کا احناف پر.
خاص کے اس دوسرے حکم پر پہلی تفریق. دوسرا حکم یہ تھا وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ، خاص خود واضح اور ظاہر ہے اس لیے بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا. اس پر تفریق. مسئلہ سمجھو بھائی، شاشی کا مسئلہ ہے، شاشی میں پڑھ چکے ہو. نماز میں رکوع اور سجود بالاتفاق فرض ہے. نماز میں رکوع سجود بالاتفاق فرض ہے. وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کی دلیل کی وجہ سے. آیا ان میں قوما تعدیل ارکان بھی فرض ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف. احناف کے نزدیک تعدیل ارکان فرض نہیں واجب ہے، اور امام احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے رکوع سجود فرض اسی طرح تعدیل ارکان بھی فرض ہے. تعدیل ارکان، نماز کے جو ارکان ہے اس کو تعدیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس طور پر کہ بدن کی حرکت رک جائے. اگر رکوع میں چلا گیا تو بدن کی حرکت رک جائے اور بقدر تسبیحۃ واحدہ یہ وہاں ٹھہر جائے، تعدیل ارکان پائی گئی. لیکن اگر ایک تسبیح کی مقدار بھی وہ اس جگہ پر نہ ٹھہرے اور یعنی برکت بدن کی حرکت مسلسل چلتی رہے تو تعدیل ارکان فوت ہے. ان کے نزدیک جیسے رکوع سجود فرض ہے، تعدیل ارکان بھی کیا ہے؟ ارکان کے درمیان تعدیل بھی فرض ہے. تو تعدیل ارکان میں رکوع کے بعد قوما ہے اور سجدے کے بعد جلسہ ہے. تو یہ جو قوما اور جلسہ ہے، جیسے رکوع اور سجدہ فرض ہے اسی طرح یہ قوما اور جلسہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ تعدیل ارکان سمجھ میں آ گیا؟ تعدیل ارکان کیا ہے؟ ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا تاکہ بدن کی حرکت نہ ہو، رک جائے اور ایک تسبیح کی مقدار وہ اس رکن میں ٹھہرا رہے. یہ ہے تعدیل ارکان. ہمارے نزدیک اللہ کے فرمان، اللہ کا جو فرمان ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کی وجہ سے رکوع سجدہ فرض ہے، تعدیل ارکان واجب ہیں. اور ان کے نزدیک جیسے رکوع سجدہ فرض ہے اسی طرح تعدیل ارکان بھی فرض. ان کی دلیل امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرماتے، ایک اعرابی صحابی، دیہاتی صحابی آئے اور محشی نے اس کا نام نقل کیا، خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ. وہ آئے اور انہوں نے نماز جلدی جلدی ادا کر دی تعدیل ارکان کے بغیر. نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کی مجلس میں آئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس ہو جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ چلے گئے، دوبارہ اسی طرح نماز ادا کی جلدی جلدی تعدیل ارکان کو چھوڑ کر. پھر آئے، سلام کیا، آپ نے کہا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری مرتبہ میں جب دوسری مرتبہ وہ نماز پڑھ کے آ گئے تو تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا یا چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا تو کہ آپ لوٹ جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے، مجھے تو اس طرح نماز آ رہی ہے اس لیے میں اسی طرح پڑھتا ہوں، آپ مجھے سکھا دیجئے. پھر آپ نے اس کو فرمایا جب آپ اچھی طریقے سے وضو کر لے تو پھر اطمینان سے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کیجیے، پھر اس کے بعد قرآن میں سے جو آسان ہے وہ پڑھیے، پھر اطمینان سے رکوع کرے، اور جب اطمینان سے رکوع کرے پھر قوم کے لیے کھڑے ہو جائے، اطمینان سے کھڑے ہو، پھر جب سجدے کے لیے چلے جائے تو اطمینان سے سجدہ کرے. آپ نے نماز سکھائی پورے تعدیل ارکان کے ساتھ. استدلال ان حضرات کا اس حدیث سے اس طرح ہے کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے نماز میں تعدیل ارکان چھوڑنے کی وجہ سے پورے نماز کی نفی کر دی. فإنک لم تصلی، حالانکہ وہ نماز تو پڑھ چکے تھے. اگر تعدیل ارکان رکوع سجدے کی طرف فرض نہ ہوتے تو آپ اس کی وجہ سے نماز کی نفی نہ کرتے. جس فعل سے نماز کی نفی ہوتی ہے وہ فرض ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض ہوتا ہے. لہذا آپ نے تعدیل ارکان چھوڑنے کی وجہ سے پورے نماز کی نفی کی. اس لیے وہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا تعدیل ارکان فرض ہے. تعدیل ارکان کیا ہے؟ فرض ہے.
ان کی دلیل اور استدلال سمجھ میں آ گیا؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ سے استدلال کرتے ہیں کہ پورے نماز ہی کی نفی کر دی۔ احناف کی دلیل، احناف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اللہ نے رکوع اور سجدے کا حکم دیا ہے۔ رکوع کتاب اللہ کا خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، الانحناء قیام سے رکوع کی طرف جھک جانا، رکوع انحناء جھکنا ہے۔ سجدہ کتاب اللہ کا خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، اور سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، اپنا ماتھا زمین پر رکھ دینا۔ یہ دونوں کتاب اللہ کے خاص ہیں اور معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور یہ خود واضح اور ظاہر ہے، اس کے لیے بیان کی حاجت۔ اس لیے ہم اس حدیث کو اس دو کتاب اللہ کے خاص کے لیے ہم بیان نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم اس کے لیے بیان بنائیں گے تو ایک چیز خود واضح اور ظاہر ہے، اس کے لیے بیان بن ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم بیان بنائیں گے تو پھر کتاب اللہ کے یہ دونوں جو خاص ہے یہ مطلق ہے، اور اس کتاب اللہ کے خبر واحد، اس خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کا یہ مطلق مقید بن جائے گا۔ رکوع مطلق ہے، سجدہ مطلق ہے، اور آپ تعدیل کے قید کے ساتھ مقید کر رہے ہو خبر واحد سے، اور کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد سے مقید بنانا یہ اس کے اطلاق کا نسخ ہے، جو جائز نہیں ہے، جو جائز نہیں۔ اس لیے کہ رکوع اور سجدہ مطلق ہے، رکوع اور سجدہ مطلق ہے۔ اگر ہم اس خبر واحد کے ذریعے سے اس کو مقید کریں گے تعدیل ارکان کے قید سے، تو یہ کتاب اللہ کا مطلق خبر واحد سے منسوخ ہو جائے گا، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کے مطلق کا نسخ جائز نہیں، اور یہ نسخ جائز نہیں کیونکہ خبر واحد ہے۔ اور آپ پڑھ چکے ہو کہ کتاب خبر واحد خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کر سکتے ہیں، عام ہو تو خاص کر سکتے ہیں، مطلق ہو تو مقید کر سکتے ہیں، لیکن نسخ جائز نہیں ہے۔ خبر مشہور سے کر سکتے ہیں اور خبر واحد سے نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو روایت ان دونوں حضرات نے دلیل میں نقل کی ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر مشہور نہیں۔ لہذا کتاب اللہ کا جو خاص ہے یہ خود واضح اور ظاہر ہے، اس کے لیے یہ حدیث بیان نہیں بن سکتی۔ اگر ہم بیان بنائیں گے تو پھر اس کا اطلاق اس سے منسوخ ہو جائے گا، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کا اطلاق منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم دونوں کے درجے کی رعایت کریں گے، دونوں کے مرتبے کی رعایت کی جائے گی، اور جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ فرض ہوگا، اور جو خبر واحد سے ثابت ہے وہ واجب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ واجب۔ اس لیے کتاب اللہ سے مطلق رکوع اور سجدہ ثابت ہے، اس لیے مطلق رکوع اور سجدہ فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور تعدیل ارکان واجب ہوں گے خبر واحد کے ہونے کی سے ثابت ہونے کی وجہ سے۔ احناف کا مذہب سمجھ میں آئی؟ احناف کا استدلال وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا سے، اور دونوں پر عمل کیا، اس لیے کہ خبر واحد ظنی ہوتا ہے، کتاب اللہ قطعی ہے۔ فرضیت کے لیے قطعی دلیل چاہیے، اس لیے فرضیت کتاب اللہ سے ثابت۔ خبر واحد ظنی ہوتا ہے، ظنی سے فرض ثابت نہیں ہو سکتا، ظنی دلیل سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے اس سے واجب ثابت ہو جاتی ہے، تو واجب ثابت یہ خبر واحد سے واجب ثابت ہو جائے گی، اس لیے تعدیل ارکان واجب ہوں گے، فرض نہیں ہوں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ پہلی تفریع، پہلا مسئلہ کہ خاص کے دوسرے حکم پر۔ دوسرا مسئلہ، اس پر اتفاق ہے کہ نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، وضو میں اعضائے ثلاثہ کا دھونا فرض ہے اور سر کا مسح فرض ہے بالاتفاق۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالاتفاق اس آیت سے تو ان تین چیزوں کا دھونا اعضاء کا اور ایک کا مسح بالاتفاق فرض ہے۔ آیا اس میں
پے در پے ہونا، یہ جو ولا ہے، ولا بھی شرط ہے، پے در پے تسلسل، بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، نیت کا ہونا شرط ہے، ترتیب شرط ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ 4 اعضاء کا دھونا اور ایک کا مسح فرض ہے، اسی طرح ولا بھی فرض ہے۔ ولا بھی کیا ہے؟ شرط ہے، ولا شرط ہے، تسلسل پے در پے، اس طور پر کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرے عضو کا دھونا۔ جی مالکیہ کے ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں وضو میں ولا شرط ہے، در پہ تسلسل سے اعضاء کا دھونا شرط ہے، اس طور پر کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرے عضو کا دھونا فرض ہے۔ اگر ایک عضو دھو لیا اور اتنا وقفہ آ گیا کہ دوسرا وہ عضو خشک ہو کر اس نے دوسرا عضو دھو لیا تو یہ ولا یعنی تسلسل نہ رہا، اس لیے اس کا وضو نہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا معتدل موسم میں، کس موسم میں؟ معتدل موسم میں۔ دیکھیے کہ ویسی ہوا چل رہی ہے، خشک ہوا، اور اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ وہ جو ہی وہ ایک عضو دھوتا ہے دوسرا عضو دھونے سے پہلے پہلے وہ عضو خشک ہو جاتا ہے، اس میں وہ بھی ولا کے قائل ہے، کے خلاف نہیں، یہ بھی تسلسل ہے۔ معتدل موسم آب و ہوا میں اگر اتنا فاصلہ آ جائے کہ دوسرا عضو کے دھونے سے پہلے پہلے پہلا والا خشک ہو تو ان کے نزدیک تتابع نہیں پائی گئی، تسلسل نہیں پایا گیا، اس لیے شرط فوت ہو گئی، اور اذا فات الشرط فات المشروط، اس لیے وہ کہتے ہیں وضو نہیں ہوا۔ لہٰذا امام مالک رحمہ اللہ نے ولا کو یعنی تسلسل کو شرط قرار دیا۔ ان کی دلیل یہ ہے، شارح نے ان کی دلیل ذکر کی ہے لمواظبۃ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو میں وضو کے جو اعضاء دھوئے ہیں تسلسل سے دھوئے ہیں، آپ کی مواظبت دلیل ہے، تو مواظبت النبی سے استدلال کر رہے ہیں۔ مواظبت النبی سے کیا ہے؟ استدلال۔ ان کی دلیل کا جواب سمجھو بھائی، مواظبت النبی سے استدلال کیا، ان کی دلیل کا جواب کہ یہ مواظبت النبی یہ وجوب کی یا شرط کی دلیل نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کام فعل پر مواظبت کرنا اس فعل کے وجوب اور شرط کی دلیل نہیں ہے۔ اگر مواظبت النبی شرط ہوتا تو پھر اعتکاف آخری عشرے میں اعتکاف یہ واجب ہوتا، حالانکہ اعتکاف واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اس لیے مالکیہ کے دلیل کا جواب یہ دیا کہ مواظبت النبی یہ وہ شرط اور وجوب کی دلیل نہیں۔ اگر مواظبت النبی وجوب کی دلیل ہوتی تو رمضان کے عشرہ اخیرہ میں جو اعتکاف ہے وہ واجب ہوتا، کیونکہ آپ نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، حالانکہ وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اس لیے مواظبت سنیت کی دلیل ہے نہ کہ وجوب کی، مواظبت سنیت کی دلیل ہے نہ کہ وجوب کی۔ الا مواظبت بھی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام پر مواظبت بھی کی ہو اور اس کے ترک پر نکیر بھی کی ہو، تو وہ مواظبت پھر دلیل وجوب ہے، وہ مواظبت پھر وجوب کی کیا ہو جائے گی؟ دلیل۔ صرف مواظبت بلا ترک، بلا نکیر کے، بلا ترک کے، وہ دلیل وجوب دلیل نہیں ہے۔ تو مالکیہ کا استدلال لمواظبت النبی سے ہے، اس کے دلیل کا جواب ہو گیا کہ مواظبت وجوب کی دلیل نہیں۔ اصحاب ظواہر جن کے بڑے ہیں داؤد ظاہری، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا بھی فرض ہے، وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ اور استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لا وضوء لمن لم یسمی، لا وضوء لمن لم یسمی، جو وضو میں بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہے۔ سما یسمی تسمیتاً، جو وضو میں بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں، لا نفی جنس ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں داؤد ظاہری، اصحاب ظواہر، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ ان کی دلیل کا جواب، ان کے دلیل کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، اول تو یہ حدیث کیا ہے، جتنے بھی طریقوں سے یہ حدیث نقل ہو کے آئی ہے وہ طریقے سب کے سب ضعیف ہے۔ دوسری بات کہ یہ حدیث جو ان اصحاب ظواہر نے پیش کی ہے یہ ایک دوسری حدیث کے معارض ہے، یہ ایک دوسری حدیث کے معارض ہے، اور وہ دوسری حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے، آپ نے فرمایا من توضأ وذکر اسم اللہ فإنہ یطہر جسدہ کلہ، محشی نے روایت نقل کی ہے بھائی، من توضأ وذکر اسم اللہ، جو وضو کرے اور اللہ کا نام ذکر کرے، فإنہ یطہر جسدہ کلہ، تو یہ اللہ کا نام کا ذکر کرنا یہ اس کے پورے بدن کو پاک کر دیتا ہے، پورے بدن کو پاک کر دیتا ہے۔ وَمَن تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يُطَهِّرْ إِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوءِ، تو یہ بسم اللہ، یہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس کے کسی حصے کو پاک نہیں کرتا سوائے وضو کے جگہوں کو، پورا بدن پاک نہیں ہوگا، یہ اس کے پورے بدن کو پاک نہیں کرتا سوائے اعضاء کے، وضو کے اعضاء کو۔ اب دیکھو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو وضو میں اللہ کا نام ذکر کر لے تو اس کا پورا بدن پاک کر دیتا ہے، اور جو وضو میں اللہ کا نام ذکر نہ کرے تو پورا بدن پاک نہیں کرتا، اس کا صرف اعضاء وضو پاک ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ وضو ہو گئی نہیں ہوئی؟ جب صرف اعضاء وضو پاک ہو گئے تو وضو ہو گئی نا۔ لہذا اصحاب ظواہر نے جو حدیث نقل کی ہے تو پہلی وجہ یہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے معارض میں ایک دوسری حدیث منقول ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ اگر اللہ کا نام کوئی ذکر کر لے وضو میں تو اس کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کا نام ذکر نہ کرے تو یہ اللہ کا ذکر اس کے پورے بدن کو پاک نہیں کرتا سوائے اعضاء کے، اعضاء وضو کو پاک کر دیتا ہے، باقی پاک نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں۔ اور ان کی دلیل کی سمجھ میں آئے گی، جواب سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیب بھی فرض ہے اور نیت بھی فرض ہے، وضو میں ترتیب فرض ہے، ترتیب پر وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ، اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتے حتی یضع الطہور فی مواضعہ، یہاں تک کہ وہ طہارت کو اس کے محل میں، جگہ میں نہ رکھ دے۔ فیغسل وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کو دھوئے، ثم یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ یہ لمبی حدیث ہے، استدلال لفظ ثم سے ہے، حدیث میں لفظ ثم سے استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی شخص کی طہارت کو قبول نہیں کرتے جو اپنے طہارت کو اس کے مواضع اور جگہ میں نہ رکھ دے، یعنی وضو کرتے وقت پہلے چہرہ دھوئے، ثم یدیہ، پھر ہاتھ دھوئے، چہرہ پہلے ہاتھ بعد میں ہے، تو یہاں لفظ ثم آ گیا، اور آپ پڑھ چکے ہو ثم للتراخی، معلوم ہو چہرہ پہلے اور ہاتھ تاخیر سے بعد میں، ترتیب ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ، لہذا اگر ترتیب پر نہ ہوا تو اللہ اس کے طہارت کو قبول، اس کی نماز قبول نہیں، کیونکہ طہارت ہی نہیں ہوگی تو صلاۃ نماز بھی نہ ہوگی۔ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ لفظ ثم سے استدلال ہے ان کا، ترتیب کے فرض ہونے پر۔
ان کی حدیث کا جواب، ان کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ جس حدیث کو امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال میں پیش کیا، اول تو یہ حدیث صحیح نہیں۔ خود ان کے مذہب والوں نے، امام نووی جن کی مسلم شریف پر حاشیہ اور شرح ہے، خود انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور خود ان کے مذہب کے بخاری کے جو شارح ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اس نے کہا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، تو یہ حدیث ضعیف ہے جن کو امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال میں پیش کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے مخالف معارض میں دوسری روایت منقول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نسی مسح رأسہ فی وضوئہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے وضو میں مسح بھول گئے، سر کا مسح بھول گئے۔ فذکر بعد فراغہ، پھر آپ کو وہ مسح وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسح یاد آ گیا کہ میں نے تو مسح ہی نہیں کیا۔ فمسحہ ببلل کفہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ کے تری سے آپ نے کیا کیا، ہتھیلی کے تری سے آپ نے مسح کر دیا۔